وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پیدا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو، انما نحن مصلحون، ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں، الا، ہوشیار، انہم هم المفسدون، بلکہ یہی لوگ وہ ہیں جو کہ فساد پھیلاتے ہیں، پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یا نافرمانی کا حکم دیا تو اس نے زمین میں فساد پھیلایا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور زمین میں فساد کی ایک صورت مومنین کا کفار سے دوستی کرنا بھی ہے، کہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ کفار سے دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانفال میں آیت نمبر 73 میں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ جو کافر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہاں، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے جو وہ دیتے ہیں تو برپا ہو جائے گا فتنہ زمین میں، اور پھیل جائے گا بڑا فساد۔ بات چل رہی تھی کہ منافقین کی، اور منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی کون کون سی خصلتیں ہیں، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تیار کر رکھا ہے۔ تو انہی کی مزید ایک خصلت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ فتنہ پھیلاتے ہیں اور پکڑ میں آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں فتنہ تھوڑی پھیلا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں چیزوں کو، لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرما دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ مسلمانوں، یہ بڑے مفسدین ہیں، یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اب وہ فساد کیسے پیدا کرتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، جی یہی بتانا ہے آج کی اس کلاس میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کے باہمی دوستانہ تعلقات ختم کر دیے، بس یہ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور وہ جو ابھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 بتائی، فساد کبیر والی، ختم کر دیے، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی اور کافروں کی دوستی یہ کوئی سینس بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر سورۃ النساء آیت نمبر 144 اینڈ 145 کھول کے دیکھیے گا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہاں، لا تتخذوا، مت بناؤ، مت بنایا کرو کافرین کو، اولیاء، اولیاء مانے اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنایا کرو، ہیں، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تو پھر فرمایا کہ یا یہ کہ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بنا دو کہ اپنے خلاف ایک سلطان مبینہ، واضح دلیل، مطلب پھر اب کافروں میں کیوں جا کر گھستے ہو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل کہتے ہیں نچلے ترین، بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ کے، دوزخ کے طبقوں میں سے سب سے جو نچلا ترین طبقہ ہوگا، اسفلی من الناری، ولن تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہیں پائیں گے، یہ جو لن ہے نا، لن، یہ جب لن داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر، ہاں، تو یہ ہرگز نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کا کوئی بھی مددگار، نہیں دیکھو گے کہ کوئی ان کا کوئی مددگار ہے۔
اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان اس طرح لائیں، کما آمن السفہاء کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ یہ جو سفہاء لکھا ہے سفہاء، سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام، اس وقت صحابہ کرام ایمان لائے تھے نا، وہ جو دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا تم ایمان لائے ہو کہ آدھا یہ کرتے ہو اور آدھا وہ کرتے ہو، تو ایسا ایمان لاؤ نا جو پرفیکٹ ایمان ہو۔ تو پر جواب کیا دیتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو، ہوشیار، انہم هم السفہاء، یہی یہ خود بے وقوف ہیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بے وقوف کا ورڈ کہا۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کٹ رہا ہے تھوڑا سا نیچے، لکھا ہے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہاں سے دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، خبردار، بے شک یہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے نا کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام انبیاء رسول پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر، جنت پر، دوزخ پر ایمان لاؤ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے ایمان لائے وہ بے وقوف، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ مراد یہاں پہ مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لیتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب مقامات پر ان کو جواب دینے کی ذمہ داری خود لی۔ فرمایا الا انہم هم الصفاء، تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ تاکید اس طرح فرمایا کہ بے وقوف تو خود یہی ہے ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اپنی جہالت کو یہ نہیں جانتے، اپنی گمراہی کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس سلسلے میں تفسیر صراط الجنان سے میں آپ کو دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں پیج نمبر 84 ہے، اور اس میں یہ جو صحابہ کرام کے شان میں جو یہ گستاخی ہوئی ہے جو بتائی گئی ہے اس آیت میں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے، خود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ سنیں، یہ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کر دے نا، تو اس کا ثواب میرے کسی ایک صحابی کے ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار، چھوٹی سی، اس کے بلکہ آدھا مد بھی فرمایا کہ اسی حدیث کے اندر لکھا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 پڑھی ابھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟
اور یہ کہتے ہیں سفہا، یہ والا ورڈ وہ یہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے سوچا کبھی کتنی یہ خطرناک بات یہ کرتے ہیں اور کرتے تھے؟ اب سنیں ذرا مصلحون والی بات، وہ جو انما نحن مصلحون والی بات تھی. اس سے پہلے جو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اس سے پہلے والی بات ذرا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو، تو کیا صرف وہی لوگ تھے جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے؟ کیا اس کے بعد زمین میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دور میں منافقین پیدا ہوئے تھے؟ میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد تھوڑی پیدا کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک آج کے دور کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ آج کل ایک فتنہ ہے بڑی خاموشی سے لیکن بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. سیدھی سادی کم علم خواتین کو جو جانتی نہیں ہے زیادہ دین کے بارے میں، ان کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے. یہ غیر مقلدین، خود ساختہ مجتہدین کے معاونین عورتوں کو مختلف مفت فری اسلامک کورسز کرواتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ کا نام دیتے ہیں. فی سبیل اللہ کا حالانکہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فری، اور فری کو اور فی سبیل اللہ کو مرج کر دیا ہے. اچھا، ان کورسز میں یہ عورتوں کو بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جی، یہ بتاتے ہیں. اور دلیل کے طور پر وہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں جس میں مرد سے خطاب ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس سے خطاب کیا ہے؟ مرد سے، نہ کہ عورت سے. اور بولی والی خواتین کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم غلط نماز پڑھ لیتے اتنے عرصے سے. نماز کا طریقہ تو یہ ہے، وہ حدیث مردوں کے لیے ہے. اور بولی والی خواتین پھر کیا ہوتی ہیں؟ کنفیوز ہو جاتی ہیں. اب نتیجتاً کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں عورتوں نے مردوں کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. یہ اصلاح ہو رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ فساد پھیل رہا ہے کہ یہ اصلاح ہو رہی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں. اب یہ عورتیں یہ نہیں جانتی کہ اسلام نے ان کو جو باوقار مقام دیا ہے اس کے پیچھے پردہ ہے. بیویوں، پردہ، پردے کے ذریعے اسلام نے عورت کے مقام کو وقار عطا کیا ہے. جی، عورت کو پردہ کروا کر شریعت اسلامیہ نے عورت کو عزت اور احترام کے لائق بنایا ہے. جی، پردہ. اور عبادات، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اس میں بھی عورت کے پردے کا سخت لحاظ رکھا ہے. عبادتوں میں بھی، خاص طور پر نماز میں ارکان ادا کرتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی ستر پوشی کو اولین ترجیح دیں اور بدن کے اعضاء کو نمایاں ہونے سے بچائیں. اور نماز میں ایک یہ رکن سجدہ بھی ہوتا ہے. اب سجدے کی کیفیت کو سمجھیں. اگر عورت، ذرا سوچئے گا اس بات کو، اگر عورت مرد کی طرح کولے اٹھا کر سجدہ کرے گی تو یہ بےہودگی اور بے حیائی نہیں ہوگی؟ اگر عورت مرد کی طرح دونوں بازو کھول کر سجدہ کرے گی تو دیکھنے والوں کو اس کے پستان نظر نہیں آئیں گے، جو کہ ستر پوشی کے خلاف ہے، بےہودگی ہے، بے حیائی ہے. مزاج شریعت، اسلام کی شریعت کا جو مزاج ہے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی بھی عبادت میں عورت کے بدن کے اعضاء نمایاں ہو جس سے اس کی عزت اور عصمت وہ مجروح ہو. جی، کیا آپ کو یہ حدیث نہیں پتا؟ حضرت یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی. یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جی، دوسری حدیث سنیں، یہ ڈسکرپشن میں اس کے ریفرنسز ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران سے ملا کر رکھا کرے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا جو پیٹ ہے اس کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیا کرے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے، زیادہ پردے کی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا میں نے اس عورت کو، جو خوب سمٹ کے پردے کا لحاظ رکھ کے سجدہ کرتی ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مردوں کی طرح سے سجدے کروا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مردوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ والی احادیث وہ یہاں پر چسپاں کر رہے ہیں، اور عورتیں جو کہ دین سے دور ہیں وہ ان کی باتوں میں آ رہی ہیں، یہ اصلاح ہو رہی ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب ہر شخص اگر یہ کہنا شروع کر دے، جب اس سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب اس سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، بھائی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، گھر کے اندر کوئی عورت اس طرح اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس طرح کا بےہودہ طریقے کا کولے اٹھا کر سجدہ کر سکتی ہے؟ کیا یہ حدیث آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے، مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھا کریں، الگ رکھا کریں مردوں کو۔ حوالہ چاہیے ڈسکرپشن میں دیکھیں۔ اور عورتوں کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر، یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کیا کریں۔ حدیثیں کب پڑھیں گے آپ لوگ؟ خود کب پڑھیں گے؟ ہم حدیث بتاتے ہیں تو آپ ہم سے مانگتے ہیں کہ حوالہ، اسلام 360 ایپلیکیشن انسٹال کریں، جائیں حوالہ ڈھونڈنا طریقہ سیکھیں، حوالے ڈھونڈیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم سجدہ کرنے کا طریقہ سکھائیں؟ کہ ہم آپ کی جبکہ ہم جانتے تک نہیں ہیں آپ کو، لیکن آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمیں کیا کیا فرق پڑے گا، کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم آپ کا سجدہ خراب کروا دیں، آپ کی نماز خراب کروا دیں؟ ہماری اپنی نماز کا ہم دھیان رکھیں بھائی، پھر ہم اللہ رب العزت کے آگے جواب دیں اپنی نمازوں کے بارے میں۔ اوپر سے ہم لاکھوں خواتین جو ہماری فالوورز ہیں ان کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ، ان کے گناہوں کا اور ان کی غلط نمازیں جو ہم ان کی نمازیں غلط کروا دیں گے، وہ بوجھ بھی ہمیں لے کے جانے کا تو شوق نہیں ہے، تو ہم کیوں سجدے کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ جو یہ اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے نماز نہیں پڑھا کرو، جب کوئی عورت ان کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر نماز پڑھنے کے وقت میں خوب سمٹ کے پردے کا لحاظ رکھ کے بہت شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے سجدہ کرتی ہے، تو کہتے ہیں آپ نماز غلط پڑھ رہی ہو، یہ نماز نبوی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو نماز کا طریقہ سلو کما رأیتمونی اصلی والی بات ہے، وہ جو صحابہ کرام کو سکھائی نماز، وہ مردوں کو جو بتائی، وہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ کر کے دیکھ لیں کون کرتا ہے، خود تو کرتے نہیں ہے اس طرح کا سجدہ، خود تو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اگر کرتے ہیں تو بے شرم اور بے حیا عورتیں ہیں، صاف بات ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے، اور لفظ سمجھتے ہیں آپ لوگ، سکڑ جائے، اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا ہرگز نہ کرے تاکہ اس کے کولے اونچے نہ ہوں۔ پتہ نہیں آپ کون سی حدیث ان سے سن کے آئے، پوچھتے کیوں نہیں ان سے کہ ہمیں شرم آئے گی اس طرح کرتے ہوئے؟ آپ کو وہ ایک حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی صحیح حدیث دکھاتے ہیں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے علم دین نہیں سیکھا ہوا نا۔ وہ دکھاتے ہیں آپ کو حدیث، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرمایا، اور صحیح بخاری شریف میں بالکل ٹھیک لکھا ہے اور حقیقت لکھی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ فرمایا کہ اس طرح مت سجدہ کیا کرو جیسے کتا زمین پہ بیٹھتا ہے۔ جی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیسے بیٹھتا ہے کتا؟ کتا زمین پہ جب بیٹھتا ہے تو اس کا بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں نا،
کہ اس کی دونوں جو کوہنی، دونوں ہتھیلیاں، جو کتے کے آگے کے جو دو ہاتھ ہوتے ہیں وہ زمین پر پورے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ اندر سمٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کو جب سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کتے کی طرح سے مت بیٹھو۔ جی، مرد کو فرمایا تھا، عورت کو نہیں فرمایا تھا۔ عورت کو تو یہ فرمایا تھا جو میں نے ابھی بتایا ہے، حضرت ابو سعید خدری والی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، حضرت یزید بن ابی حبیب والی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کو یہ حکم دیا۔ اتنا کوئی عقل و شعور نہیں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے۔ مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 50 میں، حدیث نمبر 5983۔ میں نے تو خریدی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں، آپ کو خریدنی ہے کیا؟ حوالہ مانگتے ہیں، حوالہ بتاتے ہیں، ریفرنس، جیسے ابھی جا کے دکان سے خرید لیں گے اور 17 جلدوں کا سیٹ خرید کے لے کر آ جائیں گے اور جلد نمبر 3 کھول کے ابھی اس میں سے نکال لیں گے۔ حوالہ چاہیے ان کو۔ فرمایا ہے کہ اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیا کرے، اپنا پیٹ اور اپنا سینہ اپنی رانوں سے ملا لے، جی، اور جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ حدیث؟ اور وہ صحیح بخاری کی جو ایک حدیث جو کہ مردوں سے متعلق ہے، اس کو پڑھ کر جو ہے وہ غلط نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اگر کسی نے ان کی باتوں میں آ کر اس طرح کے سجدے بے حیائی والے کیے ہیں، ساری نمازیں دوبارہ دہرانا۔ ایک بات سن لو عورتوں اچھی طریقے سے، نماز کی شرائط میں سے ہے ستر عورت، ستر عورت، اور عورت کا تو پورا بدن ہی عورت ہے، یہ عورت نے تو اپنا پورا بدن چھپانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سمٹ کے بھی نماز پڑھتا ہے اور اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو کہ چپکے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ گولائیاں اس کی نمایاں ہوتی ہیں اگر ہیں تو تو اسی وقت وہ نماز کی شرط جو ہے وہ مفقود ہو جانے کی وجہ سے فوراً نماز سے باہر ہو جائے گی، جی، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ چھوٹی سی بات ہے یہ تو میں آپ کو پورا کھلے الفاظ میں پیٹھ اور کولوں کے اور پستان کے اور سینے کی باتیں بتا رہا ہوں، کھل کے بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ لوگ کالو انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں، اب وہ ہم سے کہہ دیں کہ آپ جو عورتوں کا سجدے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ ہیں دراصل، آپ لا تفسدوا فی الارض، آپ کے اوپر ہی آیت ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ان کو کہہ دیں، بیچ میں آپ پھنس گئے۔ تو بھائی آپ کیوں پھنس گئے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم نہیں دی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر عورت کے اندر حیا نہیں رکھی ہوئی بھی؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے کوئی ایسا کام عبادت میں کروائیں گے جس سے آپ کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لباس کافی نہیں ہوتا جسم کو چھپانے کے لیے۔ میں نے تو جب یہ اس قدر دیکھا، میں نے اپنے خدا کی قسم اپنے خاندان کے اندر، میری خاندان کی عورتیں، میری گھر کی عورتیں پتہ ہے نماز پڑھتی ہیں جب، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو ہتھیلی، یہ جو آپ کی جو کلائی ہے، سوری کلائی، جو آپ کی جو کلائی ہے، کلائی کی جو یہ جو گٹے ہوتے ہیں کلائی کے، یہ ہڈی جو ابری ہوئی ہے، یہ بھی آپ کی ستر عورت میں، اس کو بھی چھپانا فرض ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی آستینیں ہوتی ہیں، یا اگر فل سائز کی بھی ہو آستین تو جب بندہ دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے بلند کرے گا تو آستین کھسک جائے گی۔ چلو وہ تو آپ جو ہے وہ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کے اس کے اندر اندر ہی اندر سے ہاتھ اپنے سینے تک بلند کر لیتی ہیں، اس کو تو وہ کانوں تک بلند کروا رہے ہیں آپ سے، جبکہ کندھوں تک بلند کرنا ہے، کندھوں تک، کندھوں تک، شانوں تک۔ اس میں بھی شریعت نے کہا ہے زیادہ کیوں کھولو، کیوں اتنے اوپر ہاتھ کو لے کے جاؤ، دونوں ہاتھوں کو، تکبیر تحریمہ آپ کی بیٹا کندھوں تک ہے، لیکن تب بھی جب آپ ہاتھوں کو ورٹیکل کریں گے تو وہ کھسک جائے گی آستین، جیسے ہی کھسکے گی، جیسے ہی کھسکے گی کلائی کی وہ ہڈی نمایاں ہوگی، ستر عورت والی شرط مفقود ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اس کے لیے تو آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اندر ہی اندر اس کو کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو چادر کے اندر ہی اندر۔ لیکن اگر آپ سجدہ کریں گے تو تب آپ دونوں ہاتھوں کو جب زمین پہ رکھیں گے، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے ہاتھ اگر نظر آ رہے ہیں پنجے تو پھر وہ نہ کھسک جائے؟ اور پھر وہی پورا بدن سجدہ کرنے کی حالت میں
अगर शलवार ऐसी पहनी हुई है या पजामा या ट्राउजर ऐसा पहना हुआ है कि जिसमें वो चिपका हुआ है, और रान पता चल रही है कि ये रान है, दूर से देखने वाले को पता चल रहा है कि ये रान है, या दूर से देखने वाले को ये पता चल रहा है कि ये कूले हैं, तो आप सितरे औरत, आपकी जो है वो शर्त थी वो मफकूद हो गई है। जी, नमाज टूट चुकी है आपकी। तो लिहाजा जरूरी है, मैं जो अभी बताने लगा था, हमारे घर की खवातीन मजबूरी है, जब नमाज पढ़ती हैं, और जब मैंने इतनी तकरीरें की, इतने बयानात किए, और इतना मैंने आवाज़ उठाई है इसके लिए, तो अब घर पे भी तो असर होना चाहिए ना। तो हमारे घर की खवातीन नमाज के लिए जब वुजू करके आती हैं जाए नमाज पे, तो उठाती हैं अपना अबाया। कौन सा अबाया? जो घर से बाहर जाने के लिए है रखा हुआ, वो लेकर पहनती हैं, पूरा सर से टॉप टू बॉटम ढीला ढाला, और उसमें नमाज पढ़ती हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिबास इस काबिल नहीं होते यार, इसमें बड़े मतलब खतरा है। नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नमाज फर्ज की है, नमाज कायम करना, व अकीमुस सलाता, नमाज को कायम करो, ये फर्ज आपके ऊपर करार दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो काम की बात थी वो समझ में आई होगी।